أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللہ وہ ذات ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وہ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تمام چھپی اور ظاہری باتوں کو جاننے والا ہے. وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تمام چھپی اور ظاہری باتوں کو جاننے والا ہے. وہ بےحد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہ بادشاہ ہے، وہ پاک ہے، وہ تمام عیبوں سے سالم ہے، امن دینے والا ہے، نگہبانی کرنے والا ہے، عزت والا ہے، قدرت والا ہے اور بڑائی والا ہے. اللہ کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے جس کو لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. وہ اللہ ہے، پیدا کرنے والا ہے، بے نمونہ انوکھا پیدا کرنے والا ہے، تصویر بنانے والا ہے. اس کے اچھے اچھے نام ہیں. اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے. اللہ نے اپنے کلام پاک کی عظمت بیان کرنے کے بعد ان 3 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی صفات کمال کو، اللہ نے اپنے اچھے اچھے صفات کو بیان فرمایا. اور اللہ کی صفات کے بارے میں دنیا والوں کے اور دنیا کے میں جو باطل معبود ہے، جھوٹے معبود، ان میں اور اللہ میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ دنیا میں جو معبود ہیں ان کے صرف نام ہیں. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. یہ نام ہے، حقیقت کچھ نہیں، کام نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں جیسی اللہ کی صفات ہے ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والا ہے. چنانچہ ہم ابھی سنیں گے کہ اللہ کی کیا کیا صفات یہاں بیان فرمائی اللہ تبارک. ان صفات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کی صفات بندوں کے سامنے آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت دل میں بیٹھے گی. اور اللہ کی جب عظمت دل میں بیٹھتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجاوری آسان ہو جاتی ہے. اور اللہ کے احکام کی بجاوری سے جیسے کل ہم نے سنا کہ 2 طرح کے احکام ہیں. ایک عمل تو وہ ہے جو کرنے کی قبیل سے ہیں، اور ایک عمل وہ ہے جو بچنے کی قبیل سے ہے. چاہے آخرت میں اور دنیا میں بھی، دنیا میں جو راحتیں ملتی ہیں وہ بھی اللہ کے فضل سے ہے، اور آخرت میں جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ملنے والی ہیں وہ بھی حقیقت میں اللہ کے فضل ہی سے ملنے والی ہیں. ورنہ ہمارے اعمال کی حیثیت اللہ کے نعمتوں کے مقابلے میں کچھ نہیں. جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک بنی اسرائیل کے ایک شخص کو یہ ہوا کہ اچھا میں نے تو 500 سال تک پلک جھپکنے کے برابر نافرمانی نہیں کی اور پھر جنت ملے گی اللہ کے فضل سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں وفات کے بعد اس کو حاضر کیا گیا اور پیاس لگی. ایک انسان کی شکل میں فرشتہ گزرا، پانی لیا اور اس کو پیاس کی شدت تھی. پانی مانگا کہ بھئی یہاں تو اس کا عوض دینا پڑے گا،
مفت میں نہیں ہے. تو کیا ہے؟ ایک گلاس پانی پینا ہو تو 500 سال کی عبادت چاہیے. اب اس کو پیاس اتنی شدت سے لگی ہوئی تھی، اس نے دھڑاک سے کہہ دیا کہ میرے پاس ہے 500 سال کی عبادت. وہ اجر و ثواب تمہیں دیتے ہیں، ہمیں پانی دے دو. پانی پی لیا، پھر اللہ کے دربار میں حاضر کیا گیا، اور وہ جو 500 سال تھے وہ تو گئے ایک گلاس میں. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے حکیم ہیں. تو اللہ نے فرمایا بندے، تیرا تو یہ خیال تھا کہ جنت ملے گی، میں نے عمل کیے ہیں 500 سال، تو نے تو پانی کے ایک گلاس میں 500 سال کی عبادت دے دی. زندگی میں تو نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ پانی پیا، اور پانی کے علاوہ اور کتنی نعمتیں پی، استعمال کی، کھانے کی، پینے کی، سننے کی، سنگنے کی، دیکھنے کی، ماں باپ کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، پتہ نہیں کیا کیا نعمت ہے. ہر نعمت کا بدلہ دینا ہے. ظاہر بات ہے ہم جو کام کریں گے، جن اعضاء سے، جن ہاتھ پیر سے نیک کام کریں گے، وہ بھی تو اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے. اس لیے جنت ملے گی محض اللہ کے فضل سے. ہمارے عمل کی حیثیت کیا ہے؟ ہمارے عمل کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ایسی ہے جیسے ایک زمانے میں ایک قصہ ہے کہ بہت بڑا قحط پڑا، تو ایک مزدور قسم کا مزدوری کرنے والا، اس کے بیچارے کو گزران کی پریشانیاں ہونے لگ گئی. تو اس کی بیوی نے اس کو مشورہ دیا کہ بادشاہ بڑا دیندار ہے، اس کے دربار میں تم جاؤ، وہ تمہیں کچھ دے گا، ہمارا گزران ہو جائے گا. لیکن اس کے دل میں ہوا کہ بادشاہ کے دربار میں جانے کے لیے تو کچھ تحفہ تو لے جانا پڑے گا. اس نے اپنے گھڑے میں سے پانی مٹکے میں بھرا اور اس مٹکے کو پیک کر دیا. اب وہ جو مدت چلنے کی تھی، مہینہ 2 مہینہ، اس کے دل میں یہ ہوا کہ بادشاہ کے پاس ایسا صاف شفاف تو پانی ہوگا نہیں، اس لیے ایسا صاف پانی مجھے اس کے پاس تحفے میں لے جانے. یہ بادشاہ کے دربار میں گئے، اور بادشاہ غریبوں کا خیال رکھنے والا تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آیا. کیا لائے ہو بھائی؟ تو اس نے مٹکا کھولو، ڈھکن کھولا تو وہ سڑا ہوا پانی بن گیا تھا، بدبو پھیلنے لگ گئی. لیکن بادشاہ نے اپنے چہرے سے بھی آثار ظاہر نہیں کیے، یہ طرح پانی سڑا ہوا ہے. لیکن اپنے خزانچی کو یوں کہا کہ یہ بہت قیمتی تحفہ، اس کو محفوظ رکھ لو، اور اس مٹکے سے بڑھ کر کے اس کو زیورات دو، ہیرے جواہرات دو. اور بادشاہ نے اپنے آدمی کو، خاص آدمی کو یوں کہا اس کو دجلہ ندی کے کنارے سے ہو کر لے کر چلنا، جب واپس ہونے جاؤ تو اس کو رخصت کر لے جانا اور دجلہ ندی کے کنارے سے لے چلنا، اور پھر تم اس کا پانی پینا تو یہ بھی پیے گا. بس بادشاہ نے کچھ کہا نہیں. وہ جب اس ندی کے کنارے آیا تو اس کی عقل حیران ہو گئی کہ میں تو سمجھ رہا تھا میرے گھڑے سے بڑھ کر کے بادشاہ کے پاس پانی ہوگا ہی نہیں، یہاں تو ندی بہ رہی ہے اور چکھا تو میٹھا پانی ہے. اس نے دل ہی دل میں سمجھ لیا کہ بادشاہ بڑا قدردان ہے. میرے سڑے ہوئے پانی کو اس نے برے چہرے سے نہیں بلکہ خوش دلی کے ساتھ لیا اور مجھے اس پر نوازا بھی، ورنہ بادشاہ سزا دیتا کہ بس ہمارے اعمال کی حیثیت وہ دیہاتی کے گھڑے کے پانی کی طرح ہے. ہم سمجھتے ہیں اپنے آپ میں کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، حالانکہ ہماری حیثیت کیا ہے وہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پوچھ سکتی ہے. اللہ ہماری حفاظت کرے. لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بہت بڑی جنت کا وعدہ فرمایا ہے. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے بڑے کامیاب ہوں گے اور پورے کامیاب ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال پر، کہ کبھی کبھار تو حقیقت نہیں ہوتی، صرف صورت ہوتی ہے ہمارے پاس، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی چشم پوشی کرتے ہوئے قبول فرما لیتے ہیں. تو یہ اللہ کی صفات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. دنیا میں عبادت کے لیے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس لیے کہ دنیا میں جو کچھ ہے، جو کوئی طاقت ہے،
جو کوئی بندہ ہے، جو کوئی مخلوق ہے، وہ سب کے سب اپنے اندر بے بسی رکھتے ہیں، عاجزی رکھتے ہیں، کمزوری رکھتے ہیں، احتیاج رکھتے ہیں۔ ایک اللہ کی وہ ذات ہے کہ اس میں کسی قسم کی احتیاج اور کمزوری نہیں ہے۔ اور اللہ کیسے ہیں؟ عالم الغیب والشہادہ۔ یہ ہمارے اپنے بندوں کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ جس کو انسان اپنے طور پر یوں سمجھتا ہے کہ یہ چیز چھپی، اور کچھ چیزوں کو بندے یوں سمجھتے ہیں، مخلوق یوں سمجھتے ہیں میرے سامنے ظاہر۔ اللہ کے لیے کوئی چیز چھپی نہیں، کوئی چیز ظاہر نہیں، سب کے سب اللہ کے سامنے ظاہر ہے، کوئی چیز چھپی نہیں۔ ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ جس کو ہم ظاہر کہیں اس میں بھی ہم پورے طور پر نہیں سمجھتے۔ جس کو ہم ظاہر سمجھتے ہیں وہ ظاہر والی چیز بھی ہماری نظر میں اس کی بہت سی چیزیں چھپی ہوتی ہیں۔ جب ہم یہ کہیں کہ قرآن ہمارے سامنے ہے تو ہمارے سامنے یہ پیج ہے وہ تو ظاہر ہے، لیکن دوسرے صفحات جو ہیں وہ ہمارے سامنے ظاہر نہیں۔ سامنے کی طرف کی چیز میرے سامنے چھپی ہوئی، حالانکہ سامنے ہے، لیکن اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ایک آدمی رات کی تنہائی میں کوئی نیکی کرے، کوئی برائی کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اس طور پر دیکھتے ہیں جیسے ہمارے سامنے کسی پلیٹ میں دن کے اجالے میں روشنی میں صاف شفاف کوئی چیز رکھی ہوئی ہو، وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اسی طرح چھپی باتیں بھی ظاہر ہیں۔ اور اللہ بڑے رحم کرنے والے، بے حد مہربان، نہایت رحم، کہ اللہ کی رحم کا اثر ہے کہ زمین پر کفر کرنے والے بندے موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ صبح میں اسی طرح جس طرح سورج نکلتا ہے اور توانائی دیتا ہے، اسی طرح یہ سورج نکلتا ہے، چاند اپنی چاندنی کو چھوڑتا ہے، ہوا، پانی، ساری چیزیں، یہ اللہ کی رحم کا تقاضا ہے۔ اللہ اگر رحم کرنے والے نہ ہوتے اور اپنے بندوں کی پکڑ فرماتے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت کو اس کفر کے سلے میں اور گناہ کی وجہ سے تباہ اور برباد کر دیتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں دوسری آیت میں، اللہ وہ ذات ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ ہے، الملک، حقیقی بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے۔ دنیا میں لوگوں کے پاس بادشاہت ہے، کسی کو ملی، اللہ کی طرف سے ملی اور وقتی ملی۔ پوری دنیا پر کسی کو سلطنت مل جائے تو بھی عارضی ہے، بادشاہت مل جائے لیکن ٹیمپریری ہے، ایک دن اس کے پاس تھی نہیں، اور ایک دن وہ آئے گا کہ یا تو بادشاہت چھوٹ جائے گی یا وہ چھوڑ کر چلا جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت ایسی ہے کہ وہ اس کی ذاتی ہے اور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی ختم نہیں۔ اس لیے ہمیں جب کچھ اختیار ملا ہے، اپنے اپنے دائرے میں ہر ایک آدمی کو کچھ اختیار ملا ہے۔ ایک آدمی کو اپنے گھر میں ملا ہے، کوئی مکھیا ہے تو اس کو گاؤں میں ملا ہے، اس طرح ہر ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش بھی ہے، نعمت بھی ہے تو آزمائش بھی ہے۔ القدوس، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں۔ دنیا کی جتنی مخلوق ہیں، ہر مخلوق میں ہر طرح کا کوئی نہ کوئی عیب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کوئی عیب نہیں، اس کا یہ کمال ہے کہ عیبوں سے پاک ہے۔ السلام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت یہ بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ سالم ہے۔ المؤمن، بندے کے لیے جب مومن کی صفت ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں ان چیزوں کو بغیر دیکھے قبول کر لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔
اسی طرح اللہ کے لیے بھی المؤمن کی صفت ہے، اور اللہ کے لیے جب المؤمن کی صفت ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے امن دینے والا، پناہ دینے والا۔ کوئی آدمی کسی مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، تو اس کو اس سے امن دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ المہیمن، ساری چیزوں کی نگہبانی کرنے والا، سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ نگہبانی فرماتے ہیں، رات میں، دن میں آدمی بہت سی جگہوں پر جنگلوں میں یا کھیتوں میں چلے تو سمجھتا ہے کہ کوئی کاٹ کھانے والا جانور ہوگا، اسی جگہ پر بہت سے لوگ رات میں سوتے ہیں۔ اللہ نگہبان ہے، اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ العزیز، اور اللہ تبارک تعالیٰ بڑی عزت والے ہیں۔ الجبار، ہر ٹوٹ پھوٹ والی چیز کی پوری پوری اصلاح کرنے والے۔ الجبار کا ایک معنی ہے ان کی ہڈی کی کو جوڑ دینا، اصلاح کر دینا۔ ہر بگڑی کو بنانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ دنیا میں جو حالات بگڑتے ہیں، دنیا میں کوئی آدمی میں جو نقصان ہوتا ہے، ان ساری نقصانوں کو کی بھرپائی کرنے والے، اصلاح کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے ہیں۔ المتکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑائی والے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور کبریائی اور بڑائی اللہ کی ایسی صفت ہے کہ حدیث قدسی میں ہے کہ بڑائی میری چادر ہے۔ جو شخص بڑائی اور عظمت کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرے گا، میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ بڑائی اس شخص کو زیب دیتی ہے، اس شخص کی اس ذات کے لائق ہے کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو اور جس میں کسی قسم کی کمی نہ ہو۔ اللہ کے لیے بڑائی اچھی صفت ہے، اور کوئی بندہ اور کوئی مخلوق اگر اپنے لیے بڑائی کی بات کرے تو یہ اس کے لیے عیب ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کی ابتدا کو اگر غور کرو تو ایک ناپاک قطرہ ہے۔ حکم شریعت یہ ہے کہ اگر کپڑے پر لگے تو دھوئے بغیر نماز نہیں۔ آخر اگر غور کیا جائے تو ایک مردار ہے، اور پیدائش سے لے کر موت تک کی درمیانی زندگی کو اگر غور سے دیکھا جائے تو انسان اپنے اندر بہت سی گندگیوں اور پلیدوں کو لے کر کے چلتا ہے۔ جہاں ٹھوکر لگتی ہے تو خون نکلتا ہے، خون ناپاک۔ جب کوئی پھوڑا بن جاتا ہے تو پیپ شروع ہو جاتا ہے۔ وَبَيْنَهُمَا يَحْمِلُ أَقْدَارًا، یہ ہماری حیثیت اور حقیقت ہے۔ جب ایسی ہماری حیثیت ہے تو ہمیں تکبر زیب نہیں دیتا۔ ہم تو اپنی زندگی کو باقی رکھنے میں ایسی چیز کے محتاج ہیں جو نظر نہیں آتی۔ ہوا، کسی آدمی کا ناک منہ بند کر دو، چند لمحات میں وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ پانی کے محتاج ہیں، خوراک کے ہم محتاج ہیں۔ جس ذات میں، جس بندے میں، جس مخلوق میں قدم قدم پر احتیاج اور محتاج بھی ہو، اور اللہ کی نعمتوں کا محتاج بندہ ہو، اس کو کہاں زیب دیتا ہے کہ وہ تکبر کرے۔ اس لیے شاہ عبد العزیز صاحب یا کسی اور کے متعلق ہم نے پڑھا کہ وہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، سامنے سے کتا، اس کے بدن پر ناپاکیاں بھی ہوتی ہے۔ ان کے دل میں یہ ہوا کہ کتا جیسا جانور، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں الہام ہوا۔ کیا الہام ہوتا ہے؟ الہام یہ ہوتا ہے، جو ہمارے بزرگ تھے شاہ عبد العزیز یا کوئی اور، کہ دیکھو اس کو کم تر مت سمجھنا، اس کو کم تر مت سمجھنا، اس لیے کہ یہ کتا ہے، اگرچہ کتا ہے لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور اگر تم ایمان کی سلامتی کے بغیر آئے تو یہ تو جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن جو بندہ بھی ایمان کے بغیر آئے گا وہ جہنم میں سڑے گا۔ اس لیے ہمارے بزرگان فرماتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو تمام مومنین سے فی الوقت بھی، فی الحال بھی کمتر سمجھتے ہیں،
لیے کہ اس کے پاس ایمان ہے، پتہ نہیں اس کی کون سی نیکی اللہ کے دربار میں پسندیدہ ہو۔ اور دنیا کے اور انسان جو ہے چاہے وہ مومن نہیں ہے، ان سے بھی اگر میں مرنے کے وقت اپنا ایمان بچا نہ رکھوں تو وہ مجھ سے اچھا ہے، کہ ہو سکتا ہے اس کو ایمان مل جائے۔ اس لیے اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں اچھا سمجھنا یہ اللہ کو غضبناک کرنے والی چیز ہے، اور اپنے آپ کو کمتر سمجھنا صرف زبان سے بولنا نہیں بلکہ برتاؤ بھی ایسا کرنا کہ ہم یوں سمجھے کہ ہم اس سے چھوٹے ہیں۔ ایک آدمی ہم کو ذرا کسی کام میں مدد چاہے کہ ذرا یہ میرا کام کر دو، اور ہمیں اس کام کے کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، اور پھر ہم یہ سمجھے کہ اچھا یہ کام مجھ سے کروایا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دل میں ایک قسم کا بڑائی کا بھوت ہے، چور چھپا ہوا ہے۔ کسی جگہ کے اعتبار سے ہم یہ سمجھے کہ اچھا میں پہنچا اور میرے لیے اچھی جگہ بھی نہ رکھی، یہ ایک قسم کا، چاہے اس کو مائک دیا جائے تو وہ یہ کہے کہ میں بہت عاجز اور بے بس ہوں، لیکن دل تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی جگہ کے لائق جگہ نہیں ہے، اندر چور ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہیں ان سے جن کو کہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، کہ جس کے اندر اتنی بڑے کمال کی صفات ہو، جو بادشاہت رکھتا ہو، جو پاک ہو، جو سلامتی والا سالم ہو، اس ذات کو چھوڑ کر کے کسی اور کو شریک کرنا، اس لیے کہ جس کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے گا وہ مخلوق ہوگا اور اللہ خالق ہے، اور خالق اور مخلوق خالق کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا ہو، چاہے کسی ولی کو یا چاہے اللہ کی کسی بڑی سے بڑی سیارے کی شکل کی مخلوق کو، جس کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے گا وہ تمام کے تمام مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہیں۔ ہر چیز کی ایک ابتدا اور انتہا ہے، ایک دن ختم ہونا ہے، اور رب کے لیے، اللہ کے لیے ابتدا اور انتہا نہیں، هو الاول هو الآخر، وہی پہلا وہی آخر، الظاہر الباطن، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کے اوپر ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کے باطن میں ہے کہ اس کے نیچے کچھ نہیں، کوئی چیز نہیں تھی اور اللہ موجود تھے، اور سب مخلوق ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کی ذات باقی رہے گی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، البارئ، اور بے نمونہ پیدا کرنے والا ہے، کہ اللہ ایسا پیدا کرنے والا ہے کہ کوئی نمونہ نہیں تھا۔ انسان کو بنایا، انسان سے پہلے کوئی انسان کا نمونہ نہیں تھا، اور اگر ایک انسان کی تخلیق میں، پیدائش میں اگر ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے کہ چہرے پر ہی ساری چیزیں، دیکھنے کی، سونگھنے کی، چکھنے کی ساری چیزیں چہرے پر اس طور پر جمع کر لی، ایک مثال کے طور پر کہ اگر ایک آدمی ایک لقمہ تیار کر کے اٹھائے یا کوئی گھونٹ پینے کی چیز کا لے تو وہ اپنے منہ سے قریب کرے تو اسی وقت آنکھ دیکھ لیتی ہے، ناک سونگھ لیتا ہے، زبان چکھ لیتی ہے، کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی برکت والی ہے اللہ کی ذات جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اسے وہ اپنی عقل سے سوچیں کہ اگر آنکھ پیچھے ہوتی تو وہ پانی کا گھونٹ پہلے پیچھے لے جانا پڑتا کہ وہ چیک کرے کہ گندا ہے کہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی چیز نہ باہر کی چیز گری ہے، کوئی کیڑا مکوڑا ہے، کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے نہیں ہے، ناک دوسری طرف ہوتا تو سنگانے کے لیے ادھر لے جانا پڑتا، زبان کہیں اور ہوتی تو اور جگہ لے جانا پڑتا، پھر پینا کا ہوتا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا نظام بنایا کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں۔ اسی لیے سجدے میں اور رکوع میں جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعائیں تھیں اس میں یہ تھا کہ آپ نے آنکھ کان بنائے اور آپ بہترین پیدا کرنے والے ہیں، یہی چیز میں آپ کے سامنے جھکاتا ہوں۔ المصور، تصویر بنانے والا، ہر چیز کی شکل صورت، چیزیں ان کی شکلوں اور صورتوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ جتنے جاندار ہیں ہر جاندار کی شکل الگ، کہ سارے کتوں کی ایک لائن کی شکل ضرور،
لیکن بلی سے الگ. لیکن کتے میں بھی اگر غور کیا جائے تو اس کی بھی ہر ایک کی شکل الگ ہے. پھر جانداروں میں ایک نوع اور ایک قسم جو ہے کہ مثال کے طور پر انسان، تو انسانوں کی تمام کی شکلیں الگ ہیں، لیکن شکلوں کے الگ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک درجے میں سب کو ایک جیسا بنایا کہ ہم اگر پرائی جگہ پر جاتے ہیں تو فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے گجرات کا آدمی ہے، حالانکہ شکل الگ ہے. اللہ نے الگ قسم بھی بنائی اور الگ بنانے کے ساتھ ساتھ ایسا بنایا کہ کوئی علاقہ اس کی پہچان بھی ہو جاتی ہے. ملک چھوڑ کر آدمی جاتا ہے تو پرائے ملک میں جب پہنچتا ہے سامنے سے کوئی انسان آتا نظر آتا ہے تو اس کو دیکھتے پتا چلتا ہے کہ یہ ایشین آدمی لگتا ہے، اور ایشین میں پھر اور تھوڑا غور کرتا ہے تو فوراً کہتا ہے کہ آپ انڈیا کے معلوم ہوتے ہیں. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصویر بنائی اور اس طور پر الگ بنایا کہ ہر ایک کی شکل کے سے دوسرے کی شکل کو ممتاز اور الگ بنایا. اللہ کے برابر کوئی تصویر بنانے والا نہیں. کوئی تصویر بنائے تو کسی کاغذ پر بنائے گا، کوئی ایسی چیز پر بنائے گا کہ جس پر تصویر جمے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو تصویر بنانا جانتے ہیں اور پانی پر بنا دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم سب کی تصویر اللہ نے جو بنائی وہ پانی سے ہی تو بنائی. من الماء کل شیء حی، پانی سے اللہ تبارک نے ہر جاندار کو بنایا ہے. تو اور پھر جتنے ہم اپنی پیدائش کے اپنی زندگی پیدائش سے لے کر کے موت تک جتنے انسان ہم دیکھتے ہیں ہر ایک کی شکل دوسرے سے الگ ہے. اس لیے تصویر اگر کوئی بندہ کسی بندے کی بناتا ہے تو اللہ کی صفت تخلیق میں اپنے آپ کو مشابہ بنانا چاہتا ہے. اور اسی لیے روایت میں ہے کہ تصویر بنانے والے بندے کو کل قیامت کے میدان میں سب سے سخت ترین عذاب دیا جائے گا. اور اللہ نے فرمایا کہ تو نے تصویر بنائی تھی اس میں روح ڈال، اور وہ ڈال نہیں سکتا ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں. اللہ کے ناموں کے متعلق جو نام قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں ان ناموں کو چھوڑ کر ہم اپنے عقل سے اپنی ذات سے اللہ کے لیے کوئی نام چسپا نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ کے لیے صفت جواد ہے، سخی، لیکن جواد بھی اگلی لفظ ہے، سخی بھی اگلی لفظ ہے. ہم اپنے طور پر اللہ کے لیے سخی کا لفظ نہیں لگا سکتے. اور اپنی طرف سے اگر اللہ کا کوئی نام گڑیں تو یہ ایک قسم کا ایک درجے کا الحاد ہے. جو اللہ کے ناموں میں غلط راستہ اختیار کرتے ہیں انہیں چھوڑ دیجیے، اللہ نے فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اور ان صفاتی ناموں میں بعض صفات وہ ہیں جو اللہ نے اپنے لیے بھی رکھے اور اپنے بندوں کو بھی دیے ہیں. جیسے الرحیم کی صفت، اللہ رحیم ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو بھی رحیم بنایا ہے. بعض صفات وہ ہیں کہ جو اللہ نے اپنے ساتھ مخصوص رکھی ہے، وہ کسی مخلوق کو دی نہیں. جیسے الرحمن، الخالق، البارئ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں جو بندوں کے لیے نہیں ہیں. وہ صفت جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہے وہ کسی مخلوق پر لگانا یہ جائز نہیں ہے. اس لیے کسی بندے کا نام عبد الرحیم ہو اس کو ہم رحیم کہہ سکتے ہیں، لیکن عبد الرحمن ہو اور اس کو رحمان کہہ دیں یہ جائز نہیں، کیونکہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پاکی بیان کرتے ہیں جو آسمان اور زمین میں ہے سب. اللہ کی تسبیح ہر مخلوق پڑھتی ہے. اتنی بات ہے کہ اس تسبیح کو انسان سمجھتے نہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، لیکن انسان کی طاقت نہیں ہے کہ سب کی تسبیح سمجھ سکے. اور اللہ تبارک کا زبردست حکمت والا. یہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات ہیں.
اس کے متعلق ترمذی شریف میں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی صبح کو 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ، اس کے بعد اللہ کی صفت پڑھائیے اعوذ باللہ السمیع العلیم۔ ہم جو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اس میں صرف اللہ کا نام ہے اللہ، پھر پناہ مانگی جا رہی ہے، اللہ کی حفاظت میں ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں مردود شیطان سے۔ تو اللہ کے ساتھ میں اللہ کی 2 صفتیں پڑھنی ہیں، سننے والا جاننے والا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور پھر یہ آخری 3 آیات جو آج پڑھی ہم نے تلاوت کی وہ پڑھے۔ صبح کو کوئی آدمی پڑھے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70,000 فرشتے، 60,000 فرشتے اس آدمی کے لیے صبح پڑھنے سے لے کر کے شام تک رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور فرشتوں کا کام تو یہ ہے لا یعصون اللہ فی ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ انہیں جس کام کا حکم کرتے ہیں اس میں نافرمانی نہیں کرتے، گویا کہ یہ اللہ کے رسول خبر دے رہے ہیں، اور کہ اللہ نے ان فرشتوں کو مقرر کیا ہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ فرشتوں کی رحمت کی دعا ہمیں ضرور فائدہ پہنچائے گی۔ اور ایک آدھ فرشتے کی دعا بھی کافی تھی، 70,000 فرشتے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دعا کے پڑھنے کے بعد شام تک اگر مر گیا تو ایسی صورت میں اس بندے کو شہید لکھا جاتا ہے، شہادت کی موت کرے۔ اور اسی طرح اگر شام کو پڑھ لیتا ہے تو صبح تک کے لیے فضیلت ہے۔ ایسے اس کو کہا جاتا ہے اذکار طرفی النہار، دین کے شروع اور آخر میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے مخصوص اذکار بتائے ہیں، ان ذکروں کے، ان اذکار کے اہتمام کرنے سے بڑے بڑے فضائل ہیں، بڑی بڑی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بیضاوی شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سورہ حشر کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ انہوں نے سند نہیں بیان کی ہے لیکن یہ فضیلت انہوں نے بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طریقے سے وہ صبح شام کے اذکار کا اہتمام کرنے کی، اور اللہ کے جو صفات ہیں ان صفات کو بار بار سننے کی، اور ان صفات کا اپنے دلوں میں یقین پیدا کرنے کی محنت میں ہمیں لگا رکھے۔ اس لیے کہ جب اللہ کی اعلی صفات کا یقین دل میں پیدا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ کے احکام کی بجاوری آسان ہوتی ہے۔ ہم مثال دیتے ہیں کہ ایک بچہ جب اس کو اپنے باپ کی بڑائی کا عظمت، بڑائی کا خیال دل میں ہو تو ایسی صورت میں وہ رات کی دیر سے بھی باپ کی آواز جب آئے گی کہ بیٹا فلاں کام کرو، پانی لے آؤ، تو وہ اٹھ کر جائے گا، کیونکہ اس کے دل میں ہے عظمت ہے اپنے باپ کی، محبت ہے اپنے باپ کی، تو کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنی صفات بیان فرمائی ہے، اور صرف صفات برائے صفات بولنے کے طور پر نہیں بلکہ حقیقت میں اللہ خالق ہے، اللہ پیدا کرنے والے ہیں، کہ کیسے اللہ مخلوق کو پیدا فرماتے ہیں، کتنی مخلوق پیدا فرمائی۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 اندھیریوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور تنگ جگہ پر پیدا کیا ہے اور گھٹیا پانی سے پیدا فرمایا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اس پر ظاہر فرمائی تو لوگوں کو، ایک انسان کو دوسرے انسان سے پیار اور محبت پیدا ہوتی ہے، بیٹے کو اپنے باپ سے، باپ کو اپنے بیٹے سے۔ یہ اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں جو اللہ کی صفت خالقیت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی ذات میں دیکھو اللہ نظر آئے۔ یہ پورا عالم جو ہے، پوری دنیا، یہ عالم اکبر ہے اور ایک انسان عالم اصغر ہے۔ ان دنیا میں اللہ نے اپنی قدرت کے جو نمونے رکھے ہیں ان نمونوں کا کچھ نہ کچھ حصہ ایک انسان کے پیٹ ذات میں بھی اللہ نے رکھا ہے۔ یہ اللہ کی صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان صفات کا ہمارے دلوں میں یقین پیدا فرمائے۔
کبھی آدمی معذور ہوتا ہے، ایسا معذور کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ معذور دو درجے میں ہے۔ ایک ایسا معذور ہے کہ جو ابھی معذور ہے، آئندہ وہ اپنے روزے کی قضا کر سکتا ہے، چاہے بڑے دنوں میں نہیں کر سکتا ہے تو چھوٹے دنوں میں، سردیوں کے موسم میں جس میں بھوک کا احساس بھی کم اور دن بھی چھوٹا ہے، اگر ایسا معذور ہے کہ اس وقت وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے کسی بیماری عارضی پریشانی کی وجہ سے، تو اس کے لیے روزوں کا کفارہ نہیں ہے بلکہ روزوں کے بدلے میں روزوں کی قضا کرنی ہے۔ ہاں اگر یہ آدمی قضا نہ کر سکا کسی وجہ سے تو پھر اس آدمی پر ضروری ہے کہ مرتے مرتے مال جب چھوڑ کر جا رہا ہے کہ یہ وصیت کرے کہ میرے روزوں کا فدیہ ادا کرا دینا، اور اب جب وصیت کی ہو تو ایسی صورت میں اس کے چھوڑے ہوئے موت کے وقت میں جو اس کا مال ہے، پہلے اس کی تجہیز تکفین کفن دفن کا خرچہ ہوگا، اس کے بعد اس کے ذمے جو دین ہوں گے، لوگوں کا قرضہ ہوگا، انسانوں کا قرضہ ہوگا، وہ ادا ہوگا، اور پھر جو مال بچے اس مال کے 1/3 میں اس نے جو جو وصیت کی ہوگی وہ وصیت پوری کی جائے گی، اس میں اس کے روزوں کا فدیہ جو ہے وہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اور ایک معذور ایسا آدمی معذور ہے کہ زندگی بھر میں وہ کبھی بھی روزے کی قضا نہیں کر سکتا ہے، ایسی حالت اور پوزیشن ہے، ایسا بہت ہی زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے کہ اس بڑھاپے میں اس کی طاقت ہی نہیں کہ روزہ رکھ سکے، یا یہ کہ ایسی کوئی بیماری ہے کہ جس بیماری سے بظاہر چھٹکارے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے کہ کسی آدمی کو کینسر کا ایسا مرض ہو گیا ہے کہ اس کو دن بھر میں کئی مرتبہ دوائی لینی ہے، اور کینسر اس پوزیشن پر ہے، اس اسٹیج پر پہنچ چکا ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ وہ بیچارہ دنیاوی اسباب کے طور پر تندرست نہیں ہو پائے گا۔ یہ آدمی اگر اپنی زندگی میں جیسے جیسے ایک ایک دن روزے کا گزرے اور وہ اپنے روزے کا فدیہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن فدیہ کے متعلق ہے کہ ایک روزے کا فدیہ ایک ہی آدمی کو دیا جا سکتا ہے، ایک روزے کا فدیہ ایک سے زیادہ فقراء کے درمیان میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس نے فدیہ دے دیا اور وہ تندرست نہیں ہوا اور مر گیا تو ایسی صورت میں یہ فدیہ اس کے لیے روزوں کے قائم مقام ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے امید ہے۔ اور اگر تندرست ہو گیا، سمجھ رہے تھے کہ اس بیماری سے تندرست نہیں ہوگا لیکن ہو گیا اور ایسا تندرست بن گیا کہ روزوں کی قضا کر سکتا ہے، تو وہ جو فدیہ دیا تھا وہ نفلی بن جائے گا اور پھر سے اس کو روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا رحیم المساکین، یا ذی القوة المتین، الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوه بالحي القيوم۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ الہ العالمین، ہم سب کی اور تمام اہل اسلام کی پوری پوری مغفرت فرما دیجیے، مولا کریم تمام پر کی پوری پوری مغفرت فرما دیجیے، ہمیں اپنے نیک اور بڑے بندوں میں
مولا کریم آپ کے دربار میں بار بار استغفار طلب کرنے والے اور دین پر جمے رہنے والے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور اخیر رات میں اٹھ کر کے آپ کے سامنے عاجزی کرنے والے بندوں میں ہمیں شامل فرما دیجیے۔ مولا کریم ہم سب کی پوری پوری بخشش کا سامان مہیا فرما دیجیے۔ مولا کریم ماہ مبارک آپ نے ہماری بخشش کے لیے اور ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ مولا کریم ہمیں حقیقت میں اس ماہ مبارک سے اپنی بخشش کا سامان اور اپنے لیے تقوی کا سامان مہیا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم ہمارے روزوں کو، تراویح کو، تسبیح کو، تلاوت کو، درس قرآن کو، آپ کے لیے ہوئے مال کو آپ کے راہ میں خرچ کرنے کو قبول فرما لیجیے۔ مولا کریم قبول فرما لیجیے، ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ مولا کریم ہماری اولاد کو اپنا فرما بردار بنا دیجیے۔ مولا کریم ہمیں اپنی اولاد سے اور اپنی بیویوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دیجیے، ہمیں متقین کا سردار بنا دیجیے۔ مولا کریم ہماری اور ہم سے پہلے جو آپ کے بندے ایمان کے ساتھ آپ کے دربار میں آ چکے ہیں، ان تمام کی بخشش فرما دیجیے۔ ہمارے دلوں کو مومنین کے کینے سے پاک اور صاف فرما دیجیے۔ مولا کریم ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ مولا کریم اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ ایمان کے ملنے کے بعد مولا کریم گمراہی سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما دیجیے، گمراہی سے بچا لیجیے۔ مولا ہمیں اب ہماری نسلوں کو گمراہی سے بچا لیجیے، ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما دیجیے، ہمیں اپنے نفس کے حوالے میں فرما دیجیے۔ مولا کریم جب ہمیں اپنے نفس کے آپ حوالے کریں تو آپ ہمارے والی اور مددگار بن جائیے۔ مولا کریم ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما دیجیے، ہمارے دلوں کو کینہ سے، کفر سے، نفاق سے پاک اور صاف فرما دیجیے، ہماری آنکھوں کو پاک اور صاف فرما دیجیے، ہماری زبان کو اور ہمارے بدن کے تمام اعضاء کو پاک اور صاف فرما دیجیے۔ مولا کریم آپ ہمارے تمام گناہوں کو جانتے ہیں جو ہم آگے بھیج چکے ہیں، جس کے اثرات ہم نے پیچھے چھوڑ دیے ہیں، جس کو ہم کر کے بھول چکے ہیں، جو ہمیں یاد ہے۔ مولا کریم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ مولا کریم ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما دیجیے، ہمارے اعمال کو ریاکاری سے پاک صاف فرما دیجیے۔ مولا کریم ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما دیجیے، ہماری آنکھوں کو مولا کریم پاک اور صاف فرما دیجیے۔ مولا کریم آپ دلوں کی چوری کو اور آنکھوں کی خیانت کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ مولا کریم ہم سب کو پاک اور صاف فرما دیجیے۔ مولا کریم ہمارے مکاتب قرآنیہ کو، مدارس عربیہ کو، تبلیغی مراکز کو اور خانقاہوں کو، مولا کریم ہماری مساجد کو تمام کو آباد فرما دیجیے۔ مولا کریم تمام کو آباد فرما دیجیے۔ مولا کریم تمام کی پوری پوری حفاظت فرما دیجیے۔ دین کے جو کام آپ کی نظر میں مقبول ہیں، مولا کریم جس کسی شکل صورت میں ہو رہے ہیں، ان تمام کے ان کام کرنے والوں بندوں کی پوری پوری حفاظت فرما دیجیے۔ مولا ہمیں اپنی زندگی کی آخری شام تک اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی خدمت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ مولا ہماری زندگی کے آخری دن کو ہماری زندگی کا بہترین دن بنا دیجیے، ہماری زندگی کے آخری عمل کو آپ کے دربار میں مقبول ترین نیک عمل بنا دیجیے۔ مولا کریم حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرما دیجیے، بری موت سے حفاظت فرما دیجیے۔ مولا کریم بری موت سے حفاظت فرما دیجیے۔ مولا کریم جن کا ہم پر ایمانی، علمی، جانی، مالی کسی طرح کا احسان ہے، مولا کریم ان تمام کی دنیا کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے، اخروی ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے۔ مولا جنہوں نے ہم کو دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، متوقع ہیں، جن کا ہم پر کسی طرح کا احسان ہے، ہم سے تعلق اور محبت رکھنے والے تیرے جو بندے ہیں، ان تمام کی دنیاوی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے۔ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دیجیے، ہماری اولاد کی مغفرت فرما دیجیے۔ مولا کریم ہمیں اپنی قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم تیرے جو بندے ایمان کے ساتھ مولا کریم اس وبائی مرض میں آپ کے دربار میں آ چکے ہیں، مولا کریم ان کی شہادت کو قبول فرما دیجیے۔ مولا کریم اس مرض سے ہماری اور تمام تیرے بندوں کی پوری پوری حفاظت فرما دیجیے۔ مولا اپنی ناراضگی کو ختم فرما دیجیے، مولا اپنی ناراضگی کو ختم فرما دیجیے، اپنی ناراضگی کو ختم فرما دیجیے۔ مولا کریم ہمیں آپ کو راضی کرنے کے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم ہم آپ سے جنت کا اور جنت سے قریب لے جانے والے قول و عمل کا سوال کرتے ہیں، اس کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہم جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں اور جہنم کے قریب لے جانے والے ہر قول و عمل سے پناہ طلب کرتے ہیں، ہمیں پناہ خودی نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم ہمیں اپنی رضامندی عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم
پوری موت سے حفاظت فرما دیجیے، حرمین شریفین کی حفاظت فرما دیجیے، حرمین شریفین کی حفاظت فرما دیجیے، مسلمانوں کی جائیداد کی، مسلمانوں کی املاک کی، شعائر اسلام کی پوری پوری حفاظت فرما دیجیے۔ مولا کریم حضرت نبی کریم علیہ السلام کی جتنی خیر آپ سے مانگی ہیں، ہم اپنے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے وہ خیر مانگتے ہیں، وہ خیر نصیب فرما دیجیے۔ جن برائیوں سے پناہ چاہیے ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو پناہ کلی نصیب فرما دیجیے۔ وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ